ناظرین، آج ہم اس موضوع پر ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، وہ ہیں اسلامی بہنوں کے ماہانہ مخصوص ایام کے مسائل۔ ان مسائل کا سیکھنا ہر عاقلہ اور بالغہ اسلامی بہن پر لازم ہے، اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں ان کے شوہروں کے لیے بھی اس کے مسائل کا سیکھنا لازمی ہے، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق ہماری فرائض نمازوں سے ہے، اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں اس کا تعلق ازواجی معاملات سے ہے کہ یہ وہ دن ہے، وہ ایام ہیں کہ جس میں اللہ پاک عز و جل نے شوہروں کو اپنی بیویوں کے پاس جانے سے روک دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان ایام کے اندر وہ کرنا حرام قرار دے دیا ہے، اور ہر حرام کام گناہ ہوتا ہے، اور ہر گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان مسائل کو انتہائی توجہ سے سنیے، اور اگر شیطان آپ کو کسی طرح کی ان مسائل کے ذریعے لذت کا وسوسہ دینے کی کوشش کرے تو اتنا کہہ کر اپنے آپ کو شیطان اور نفس کی کاٹ فرما دیجیے گا کہ یہ وہ مسائل ہیں جن سے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کوئی بھی اس سے بری نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ بات کہنے سے اپنے آپ کو شیطان کے وسوسے کی جڑ کٹ جائے گی، اور آپ رضا الہی کے لیے ان مسائل کو سیکھنے والے ہو جائیں گے۔ جی پہلا سوال کیجیے۔ جی علامہ صاحب، یہ بتائیں کہ اسلام میں لڑکی کی بلوغت کی عمر کتنی ہے؟ دیکھیے، اسلام میں جو بچی ہے وہ 9 سے 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے اسلامی کیلنڈر کے مطابق، لیکن اگر 12 سال تک اس پر بلوغت کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو پھر 15 سال کی حتمی عمر ہے کہ 15 سال کی جو بچی ہوگی اسلامی کیلنڈر کے مطابق اس کو بلوغت کا حکم شریعت عطا فرما دے گی، اور وہ تمام چیزیں جو بالغ شخص پر شریعت نے لازم قرار دی ہیں اپنی شرائط کے پائے جانے کے ساتھ، وہ تمام چیزیں اس بچی پر لازم ہو جائیں گی، جیسے نماز، روزہ۔ اسی طرح اگر وہ صاحب مال ہے تو اس پر زکوٰۃ یا حج، تو اپنی اپنی شرائط کے ساتھ یہ تمام مسائل اس پر فرض ہو جائیں گے۔ اچھا علامہ صاحب، بلوغت کا علم کیسے ہوگا؟ دیکھیں، بچیوں میں بلوغت کا علم ان کو ماہانہ ایام میں جو مخصوص دن ہوتے ہیں، جس کو ہماری شریعت میں حیض کے دن کہا جاتا ہے، اور عورت کی جو آگے کی جگہ ہے وہاں سے مخصوص ایام میں اسے خون آتا ہے۔ تو جب پہلی بار 9 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر کے درمیان جب کبھی پہلی بار ایسا ہو تو یہی نشانی ہے کہ بچی بالغہ ہو گئی، یا اگر اس کا 9 سال کے بعد نکاح کر دیا جائے اور وہ حاملہ ہو جائے تو یہ چیز بھی اس کی بلوغت پر دلالت کرے گی، یعنی اس کا بالغہ ہو جانا 9 سے 15 سال کی عمر کے درمیان، یا اس کا جو ہے وہ ان مخصوص دنوں میں جو ہے اس کو ماہواری یا حیض آ جانا، یہ اس کی بلوغت کی نشانی ہے۔ علامہ صاحب، حیض کے خون کا رنگ کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ دیکھیے، حیض کے جو رنگ ہیں وہ ہمارے علماء کرام نے 6 بیان فرمائے ہیں: سیاہ، سبز، سرخ، زرد، گدلا اور مٹیالہ۔ تو یہ 6 طرح کے کلر میں سے کوئی کلر بھی اپنی شرائط کے ساتھ جب پائے جائیں گے تو ہم حیض کا حکم دیں گے۔ علامہ صاحب، خواتین کو جو سفید رطوبت آتی ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ سفید رطوبت جو بالکل سفید ہو، شریعت نے اس کو پاک قرار دیا ہے۔ پاک اس معنی میں کہ اگر وہ جسم یا کپڑوں کو لگ جائے تو اس سے جسم یا کپڑے نجس نہیں ہوں گے، بلکہ اس رطوبت کے لگنے سے اگر عورت پہلے باوضو تھی اور اس کے بعد اس کو یہ رطوبت آئی، سفید رطوبت کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اس کا۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیں کیا اس رطوبت سے غسل یا وضو لازم ہوگا؟ جی، اس رطوبت کی وجہ سے غسل اور وضو لازم نہیں ہوگا۔ اگر عورت پہلے سے ہی باوضو ہے اور اس کو یہ رطوبت آئی تو اس کے کپڑوں کو یا جسم کو بھی لگ جائے تو نہ لگنے سے کپڑے اور جسم ناپاک ہوں گے، اور نہ ہی اس کے نکلنے سے وضو یا غسل لازم ہوگا، جی، کیونکہ یہ فی نفس ہی ناپاک چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، کیا کوئی ایسی عمر بھی ہے جب عورت کو حیض یا ماہواری آنا بند ہو جائے؟ جی بالکل، ابتدائی عمر تو آپ کو پتہ چل ہی گئی کہ جب یہ مسائل کسی اسلامی بہن کو لازم ہوتے ہیں تو انتہائی عمر علماء کرام نے تقریباً 55 سال اسلامی کیلنڈر کے مطابق بتائی ہے کہ تقریباً کم و بیش ہو سکتی ہے، مطلب بعض صحت مند خواتین کو اس سے زیادہ بھی
عمر تک آ سکتا ہے حیض، اور بعضوں کو اس سے پہلے بھی ختم ہو سکتے ہیں، لیکن کم و بیش عمر جو ہے وہ تقریباً 55 سال ہے، جسے سن ایاس کہتے ہیں. یعنی یہ وہ عمر ہے کہ جس میں عورت مایوس ہو جاتی ہے اور اس کے پیریڈز وغیرہ بند ہو جاتے ہیں. صحیح. علامہ صاحب حیض کی کم سے کم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں، یعنی 72 گھنٹے پورے. 1 منٹ بھی اس سے کم اگر ہوگا تو حیض نہیں ہوگا. اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 10 دن 10 رات ہے، یعنی 240 گھنٹے. تو 3 اور 10 کے درمیان کسی وقت بھی عورت کو ماہانہ ایام کا ڈیوریشن اس کو لاحق ہو سکتا ہے. مطلب کسی کی عادت 4 دن ہو سکتی ہے، 5 6 7 8 9 10، لیکن 10 کے بعد بھی اگر ہوگا تو وہ بیماری کا خون ہے، اس کے احکام جدا ہیں. اس میں نمازوں کی پابندی کرے گی، روزہ رکھے گی، شوہر کو جانے کی اجازت ہوگی. لیکن 3 اور 10 دن کے درمیان جو یہ پروسیس ہے جو ماہانہ ایام کا، اس کے اندر جو بھی اس کی عادت ہوگی اسی کے مطابق اس کے لیے حکم ہوگا، اور اپنی عادت کے مطابق ہی وہ نمازوں کا اور دیگر معاملات کا اس پہ حکم دیا جائے گا. جی. علامہ صاحب اگر کسی لڑکی کو 9 سے 15 اسلامی سال کے درمیان پہلی بار حیض یا ماہواری آئی تو اس کی مدت حیض اور عادت کا کیا اعتبار ہوگا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے اگر پہلی بار کسی بچی کو بلوغت کی یہ نشانی ظاہر ہوئی ہے تو اب یہ دیکھیں گے کہ اسے 3 دن سے لے کر 10 دن کے درمیان کتنے دن آیا ہے. صحیح. یعنی کہ اس کو 3 دن بھی ہو سکتے ہیں، وہ 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 6 7 8 9 10، وہ 3 سے 10 کے درمیان، کیونکہ 3 دن سے کم جو ہوتا ہے وہ حیض نہیں ہوگا، اور 10 دن سے زیادہ حیض نہیں یہ بھی نہیں ہوگا. تو اب 3 اور 10 کے درمیان جہاں اس کی عادت یعنی رک جائیں اس کو، فرض کریں 5 دن بعد آگے رک گئے، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ اس بچی کی عادت 5 دن ہے. تو اگلے مہینے جب دوبارہ آئیں گے مینسز تو اس وقت پھر اس کی عادت 5 دن کا اعتبار کیا جائے گا. لیکن اگر اگلے مہینے اس کو 6 دن آ جاتے ہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے اس کی عادت بدل گئی. اب اس کی عادت کیا ہو گئی؟ 6 دن ہو گئی. صحیح. علامہ صاحب یہ بتائیں، جس عورت کی عادت مقرر نہ ہو، کبھی 5 دن آئے اور کسی مہینے 6 دن، تو نماز، روزے اور شوہر کے پاس جانے اور عدت کے لیے کون سی مدت کا اعتبار ہوگا؟ جی اگر کسی خاتون کو 1 مہینے 5 دن آیا تو اب اس کی عادت 5 دن ہی شمار ہوگی نا. اگلے مہینے فرض کریں اس کی عادت 6 دن ہو گئی، تو ہم کہیں گے کہ اب اس کی عادت 5 دن نہیں ہے، اب اس کی عادت بدل گئی ہے اور 6 دن ہو گئی ہے. تو 6 دن اس کے لیے جو ہے وہ حیض کے ہوں گے. اب اس سے اگلے مہینے اسے فرض کریں کہ 7 دن آ جاتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اب عادت بدل گئی ہے، اب اس کی عادت کتنی ہو گئی؟ 7 دن. اس سے اگلے مہینے اسے پھر 5 دن آ جاتا ہے، تو اب کیا کہیں گے؟ عادت بدل گئی ہے، 7 اب 5 دن ہو گئی، اب 5 دن ہو گئی ہے. پھر اگلے مہینے اس کو 8 دن آ جاتا ہے، تو پھر عادت بدل گئی ہے، تو بھی ہم یہ کہیں گے عادت بدل گئی. الغرض کے 3 سے 10 کے درمیان اس کو جس مہینے جو دن آئیں گے نا حیض کے، اگلے مہینے وہی عادت شمار ہوگی. صحیح. ٹھیک ہو گیا. تو اب فرض کریں کہ کسی خاتون کو 6 دن آئے اور اگلے مہینے اس کو 5 دن آئے ہیں، تو اسے حکم یہی ہے کہ 5 دن کے بعد جب خون رک جائے تو وہ غسل کریں، نمازیں شروع کر دے. لیکن شادی شدہ ہونے کی صورت میں اس کے شوہر کو اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ پچھلے مہینے اس کی عادت کتنی تھی؟ 6 دن. اب کتنے دن ہوئے؟ 5. تو 5 دن کا لحاظ نمازوں میں تو کریں گے، نمازوں میں کریں گے، روزہ بھی رکھے گی. لیکن اگر عدت میں بیٹھی ہے تو عدت پوری ہونے کے لیے اس دن یہ جو ہے وہ 6 دن کو شامل کے ضرور کریں گے. اگر سے 5 دن بعد رک گئے ہیں، لیکن اگر یہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے نا تو 6 دن بھی ہم عدت میں شمار کریں گے. اسی طرح شوہر کے جانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ 6 دن جب تک پورے نہیں ہوں گے نا پچھلے مہینے کا لحاظ کرتے ہوئے، شوہر اس کے پاس نہیں جا سکتا. نمازوں کے اعتبار سے جب رک جائیں وہ مدت شمار کرنی ہے، اور شوہر کے آنے کے اعتبار سے وہ مدت شمار کرنی ہے جو پچھلے مہینے کی عادت ہو. یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں
کہ پچھلے مہینے اور موجودہ مہینے میں جو مدت زیادہ ہے نا جی شوہر کا اعتبار اس مدت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. پچھلے مہینے فرض کریں اسے آئے ہیں 6 دن جی اور اس مہینے آئے 8 دن. جی آپ بتائیے اب کوئی ہو سکتا کہہ دے کہ پچھلے مہینے چونکہ 6 دن آیا تو 6 دن بعد شوہر جا سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ 8 دن اس کو چل رہے ہیں نا ابھی جی تو 8 دن تک تو وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. تو لہذا پچھلے مہینے اگر مدت کم ہو اور اگلے مہینے زیادہ ہو جائے حیض کی، یا پچھلے مہینے زیادہ ہو اس بار کم ہو جائے، جی شوہر کے اعتبار جانے کا آسانی کے لیے یہ یاد رکھ لیں کہ ان دونوں میں سے جو زیادہ مدت ہے نا جی شوہر اس کے بعد آ سکتا ہے. صحیح. مثال کے طور پہ پچھلے مہینے 8 دن تھی، اب 6 دن ہے، تو شوہر کتنے دن آئے گا؟ 8 دن بعد. اور اگر پچھلے مہینے 6 دن تھی عادت، اب اس کی جو ہے وہ 8 دن ہو گئی ہے، تو اب کب آئے گا؟ 8 دن بعد. یعنی جو بھی مدت زیادہ ہے تو شوہر کی نشانی کے لیے میں آپ کو آسانی کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ اگر اگلے مہینے مدت اس کی بڑھ گئی ہے تو اس مدت میں تو وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. لیکن اگر پچھلے مہینے کی نسبت مدت کم ہو گئی ہے، پچھلے مہینے 4 دن تھی، اب کی بار 3 دن ہو گئے، 3 دن کے بعد رک گئے، پچھلے مہینے 9 دن تھی، اس بار 6 دن آئے، تو نمازیں شروع کر دے گی نہا کے. اس میں رکاوٹ نہیں ہے، روزہ شروع کر دے گی اگر روزہ شریف ہو. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں، اگر کسی عورت کو 3 دن سے کم حیض آیا اور رک گیا، پھر 9ویں یا 10ویں دن آیا، تو مدت حیض کتنی ہوگی؟ جی اگر 3 دن سے کم کسی عورت کو حیض آیا تو ایسی صورت میں ظاہر ہے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور نماز شروع کر دے. یہ یاد رہے، یہ شاید آگے سوال میں بھی اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ 3 دن سے پہلے اگر خون رک جائے تو پھر وضو کر کے عورت نماز پڑھ سکتی ہے، جگہ دھو لے، کپڑوں کو نہ لگا ہو تو وہ نماز پڑھ سکتے. غسل کرنا 3 دن سے پہلے ضروری نہیں ہے. صحیح. ٹھیک. تو اب یہ ہے کہ اگر اس کو 3 دن سے پہلے رک گئے تو اس کا مطلب ہے یہ ابھی کنفرم نہیں ہوئے. ابھی کنفرم نہیں ہوا کہ یہ حیض ہی ہے یا بیماری کا خون ہے. تو اب یہ جب رک جائے تو یہ وضو کرے اور نمازیں پڑھے. اب 4تھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں دن آ گیا. 9ویں دن اگر اس کو پھر آ جاتے ہیں تو اب ہم یہ سمجھیں گے کہ پچھلے دن بھی سارے حیض کے ہی تھے. پچھلے دن بھی سارے حیض کی تھے، اور اب یہ جو 9ویں دن نشان لگا ہے نا تو اب ہم اس کہیں گے اس کو 9 دن حیض میں گزر گئے. تو جو پیچھے نمازیں پڑھی تھیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی گناہ گار ہوئی ہے، کیونکہ ہم شریعت تو ظاہر پر حکم دیتی ہے نا، آنے والے وقت کا تو نہیں پتا ہوتا، لہٰذا حکم یہی تھا اس کو کہ نمازیں پڑھے. لیکن چونکہ اب کنفرم ہوا ہے لہذا جو ہے وہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو حیض جو ہے 9 دن ہو گئے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر 9ویں دن جب رک جائے، اگر چلتا جا رہا ہے 10ویں دن بھی تو پھر 10ویں دن تک انتظار کرے، اور اگر نشان لگا اور پھر رک گیا تو پھر اس کے بعد غسل کر کے دوبارہ نمازیں شروع کر دے اپنی، اور اگلے مہینے کے لیے یہ سمجھ آئے کہ اب اس کی عادت 9 دن ہے. علامہ صاحب اگر کسی عورت کو 3 دن سے کم حیض آیا، پھر 15 دن نہ گزرے تھے کہ پھر آ گیا، تو مدت حیض کتنی ہوگی؟ جی جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ عورت کی حیض کی مدت کم از کم کتنی ہوتی ہے؟ 3 دن. 3 دن 3 رات، ٹھیک ہے نا، 72 گھنٹے. اچھا اب اس میں بعض اوقات ہو سکتا ہے بہت سے اسلامی بہنوں کو یہ سوال ذہن میں اٹھے کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ 3 دن سے پہلے اگر خون رک گیا اور پھر 4تھے دن 5ویں دن نہیں آیا تو ابھی ہمیں کنفرم تو نہیں ہوا، کیونکہ ہو سکتا ہے 6 دن آ جائے، 7ویں دن آ جائے، 9ویں دن آ جائے، 10ویں دن آ جائے. تو لیکن چونکہ نمازوں کا حکم تو شریعت نے دیا ہے کہ جب رکے اور وضو کرے اور نماز پڑھے، اور اگر 3 دن کے بعد نشان لگا 4 دن آیا تو پھر حکم ہے غسل کر کے نماز پڑھے. 3 دن کے بعد اگر نشان لگے گا تو پھر غسل کر کے نماز پڑھے. تو اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا. تو اگر 3 دن سے کم رک گیا تو یہ پتہ چلے گا جا کے 15 دن بعد. کب پتہ چلے گا؟ 15 دن. کیونکہ 2 حیضوں کے درمیان 15 دن پاکی کے گزرنا ضروری ہے. فرض کیجئے اگر کسی اسلامی بہن کو 2 تاریخ کو مینسز آئے اور 4 تاریخ کو رک گئے تو اب اس کو کتنے دن آئے؟ 2 دن. 2 دن. اب 4 تاریخ کو چونکہ رکے ہیں تو اب اس کو چاہیے کہ وضو کر کے نمازیں شروع کر دے. اب فرض کریں
4 के अंदर 15 दिन जमा करें तो 19 तारीख बनी है ना। जी 19 तारीख तक इसको फिर दोबारा निशान लगा ही नहीं। जी ठीक 4 2 तारीख को आए, जी जी 4 को रुके, ठीक ये समझ आ रही है। जी जी समझ आ रही है। 2 को आए, 4 को रुक गए, ठीक है कोई किसी भी महीने की, ये फर्ज कर रहा हूँ, कोई भी तारीख आप ले सकते हैं। जी तो अब ये जब तक 19 तारीख यानी 15 दिन जमा कर दें जब रुके थे, ठीक है। तो 4 तारीख को रुके थे ना, तो 15 और 4 19, 19। तो 19 तारीख तक उसी वक्त तक जी जिस वक्त में रुके थे, जी अगर इसको दोबारा निशान नहीं लगा, इसका हैज का निशान नहीं लगा, तो अब हम समझेंगे कि वो जो पहले 2 दिन थे वो बीमारी के थे और उसकी नमाज में ये कज़ा करेगी। ठीक उस वक्त तो ये रुक गई थी ना जी, कि जी। खून आ रहा हाँ है, जी। तो 2 दिन बाद ही पता चला था हाँ ना जी। कि भाई 3 दिन ही नहीं पूरे हुए तो ये हैज नहीं है। सही लेकिन हो सकता था कि 4था 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वें में आ जाते। सही फर्ज करेंगे उस 4 तारीख के बाद 11वें दिन में अगर निशान लग जाए जी तो हम ये समझेंगे कि 10 दिन इसके, आदत की अगर पिछली आदत कोई मुकर्रर नहीं है जी तो हम कहेंगे 10 दिन इसके हैज के हैं, और 10वें दिन के बाद भी अगर निशान लग रहा है तो इसका मतलब है ये बीमारी का है, जी और 10 दिन इसके हैज के हैं। ठीक जी या और 12वें दिन लगता है तो भी यही हुक्म है, 13वें दिन तब भी यही, 14वें दिन तब भी यही। लेकिन अगर 15 दिन पाकी के गुजर जाते हैं और निशान दोबारा लगा ही नहीं, यहाँ तक कि 4 तारीख के बाद 19 तारीख आ गई, तो अब हम ये कहेंगे कि जनाब इसका वो पहले वाले जो 2 दिन है ना वो भी हैज के नहीं थे, तो लिहाजा वो नमाजें जो इसने 2 दिन नहीं पढ़ी उनकी ये कज़ा करे। ठीक हो तो इसी के अंदर आपको ये भी समझ लगी कि 2 हैज़ों के दरमियान 15 दिन गुजरना क्यों जरूरी है। सही तो 15 दिन अगर फर्ज करें इसको 1 दिन बाद रुक गया था, जी, जी। यानी 2 तारीख को आए 3 तारीख को रुके, अब 3 में जमा कर दें 15 दिन, जी 18 हो तो अब 18 तारीख तक अगर इसको निशान नहीं लगता तो हम समझेंगे कि इसको ये पहला दिन भी हैज का नहीं था, बीमारी का ही था। ठीक है और अगर 15 दिन से उन 15 दिन गुजरने से पहले पहले इसको निशान लग जाता है तो जो इसकी आदत है पिछले महीने की, हम कहेंगे वो आदत हैज के दिन है, 6 दिन हो 7 हो 8 हो उतने दिन हैज के शुमार होंगे, और बाकी दिन हम समझेंगे कि ये वो हैज के नहीं है। और अगर पिछली आदत मुकर्रर नहीं है जी तो फिर मैक्सिमम लिमिट कितनी बताई थी आपको हैज की? 10। तो हम समझेंगे अब 10 दिन हैज के जी जी और बाकी दिन जो हैं उसकी वो इस्तिहाजा के हैं, लिहाजा औरत रस्म मामूल नमाजें अदा करेगी। जी लामा साहब, अगर किसी औरत की आदत 6 दिन की थी लेकिन खून 4 दिन के बाद रुक गया, फिर सफेद रतूबत आती रही, तो मुद्दत हैज क्या होगी? जी, अगर पहले किसी बहन की आदत थी 6 दिन जी और अब 4 दिन आई, तो जैसे मैंने आपको पीछे गुजारिश की है, तो अब इसको हम क्या कहेंगे कि उसकी आदत बदल आदत बदल गई। जी अब उसकी आदत शुमार होगी 4 दिन। जी रह गया ये शुबो कि ये जो सफेद रतूबत आ रही है, क्योंकि ये 6 कलर्स जो बताए थे हैज के, जी जी ये सफेद उसमें नहीं आता ना, जी जी सफेद जिक्र किया था 6 कलर्स में नहीं तो अब ये सफेद रतूबत जो है हाँ। वो हैज नहीं है, बल्कि सफेद रतूबत के मैंने काम क्या बताए थे कि ये पाक है। पाक है, कपड़ों और जिस्म को लग जाए तो नापाक नहीं होंगे, ठीक। और इसके निकलने से वुजू और गुस्ल भी लाजिम नहीं होगा। ठीक। तो हासिल कलाम ये हुआ कि 4थे दिन के बाद अगर रुक गए हैं जी तो इसे चाहिए कि ये गुस्ल करें, हाँ जी। नमाजें शुरू करें। ठीक। लेकिन शोहर इसके पास कब जा सकता है? 6 दिन 6ठे दिन के बाद, क्योंकि पिछले महीने में आधा 6 दिन थी, अब 4 है, दोनों में ज्यादा कौन सी है? 6 6। तो शोहर का एतबार ज्यादा से है, जी वो जो ज्यादा मुद्दत है उसके बाद आएगा, लेकिन नमाजें कम मुद्दत का एतबार करते हुए शुरू कर देंगे और ये समझेंगे आदत बदल गई और सही। सफेद रतूबत पाक है। सही। क्लियर? हाँ जी अलामा साहब ये बताएं 2 हैज़ों के दरमियान कम अज़ कम वक्फा कितना होना चाहिए? जी, ये तो मैं गुजारिश कर चुका कि 2 हैज़ों के दरमियान कम से कम वफ़ा 15 दिन होना ज़रूरी है। जी। अगर किसी औरत को आज हैज़ आया है और उसके बाद वो 15 दिन नहीं गुजरे थे फिर आ गए, जी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये अब इसको दूसरे महीने का हैज़ आया है, फिर हम वही मसाइल होंगे जो मैंने पिछले सवालात में मैंने जिक्र किया है कि 3 दिन से अगर कम आया और फिर 15 दिन गुजरने के बाद अगर उसको आएंगे वो तो मतलब हैज़ होगा, लेकिन अगर 15 दिन अभी नहीं गुजरे थे और 15 दिन से पहले आ गया तो फिर उसकी क्या तफसील है वो मैंने पिछले सवाल में बयान कर दिया है, दोबारा वहीं से सुन लीजिएगा। बहरहाल 2 हैज़ों के दरमियान कम अज़ कम 15 दिन पाकी के गुजरना ज़रूरी है। ज़रूरी ठीक। अच्छा अलामा साहब हैज़ की हालत में शोहर का हुक्म क्या है?
حیض کی حالت میں اللہ پاک عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں مردوں کو عورتوں کے پاس جانے سے منع فرمایا اور فرمایا یہ گندگی ہے. صحیح. تو حیض کی حالت میں بالکل نہیں جانا چاہیے، یہ گناہ کبیرہ ہے. جی. بلکہ عورت کی جو ناف ہے جی. جسے پنجابی میں تلنی کہتے ہیں، جی. تو یہاں سے لے کر گھٹنے تک جی. عورت کے جسم کو مرد کو چھونے کی بھی اجازت نہیں ہے، صحیح. اور نہ اس جگہ سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے. جی. تو اس لیے جو شادی شدہ افراد ہیں، خصوصاً جو نئے شادی شدہ افراد ہیں، اور تو ان کے لیے خصوصاً یہ احتیاط ہے کہ وہ باقی معاملات سے بھی گریز کریں کہ خدا نہ خواستہ کسی حرام کام میں اگر وہ پڑ گئے تو پھر اس کی بہت ساری آخرت کی تو جو سزا ہے، اور لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے بہت بھیانک نتائج بعضوں کا نکلتے ہیں. مرد کے لیے الگ نتائج بھیانک نکلتے ہیں، عورت کے لیے الگ نکلتے ہیں، اور اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کے لیے الگ نتائج نکلتے ہیں. تو اس چیز سے بالکل بچ کے رہنا چاہیے. یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور ان کو جو شخص توڑتا ہے تو پھر وہ یقین کیجئے کہ ہمیں خود صرف اپنی جہالت کی بنا پر بعضوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس کی نحوست کتنی ہے. تو ہم اس کے نقصانات جو ہیں وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہم نے اللہ پاک کی کون سی نافرمانی کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ پاک کی ہر نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بہت بڑی نافرمانی ہے. تو اس سے ہر مسلمان کو، ہر اسلامی بہن کو بچنا لازمی ہے کہ یہ حرام ہے. جی. علامہ صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا کہ حیض رک جائے تو نماز شروع کرے، رکنے کا کیا معیار ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خون رک جائے، نشان لگنا بند ہو جائے، عورت کو حکم ہے غسل کرے اور نماز پڑھے. وہ یعنی 3 سے 10 دن کے درمیان اگر رکا ہے تو غسل کرے گی، 3 دن سے پہلے اگر خون رکا ہے تو پھر وضو کرے گی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس کو کتنا انتظار کرنا چاہیے؟ کیا جو ہی رکے فوراً نہانے چلے جانا چاہیے یا کچھ انتظار کرنے کی بھی اجازت ہے؟ تو یہ 3 صورتیں اس حوالے سے پیش خدمت ہیں. پہلی صورت یہ کہ اگر کسی عورت کو 3 دن سے پہلے خون رک گیا تو اس پر انتظار کرنا واجب ہے. کتنا انتظار؟ 3 دن سے پہلے اگر رک جاتا ہے تو انتظار کرنا بھی واجب ہے، اور اتنا انتظار کرنا واجب ہے کہ جتنی دیر میں یہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے گی. یعنی کہ وضو کر کے نماز پڑھنے میں تقریباً اس کا وقت لگتا ہے 15 منٹ. تو 15 منٹ جب وقت مکروہ سے پہلے رہ جائیں یا کوئی نماز قضا ہونے سے 15 منٹ پہلے جب اتنا وقت بچ جائے تو اب اس کو حکم ہے کہ یہ فوراً وضو کر کے نماز پڑھے. اب اس سے زیادہ دیر نہیں کر سکتی، اور اتنی دیر کرنا اس پر لازم ہے. اور اگر اس کی عادت 5 دن ہے اور خون رک گیا 4 دن میں، تو اب اس کو لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جس نماز میں بھی خون رکا، نشان لگنا بند ہوا، یہ اس نماز کے وقت مکروہ شروع ہونے میں یا قضا ہونے میں جب اتنی دیر رہ جائے کہ جتنی دیر میں یہ نہا کے کپڑے بدل کے نماز ادا کر سکتی ہے تو اتنی دیر پہلے اس کو نہانے کے لیے چلے جانا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر سورج غروب ہو رہا ہے 6 بجے، 20 منٹ پہلے مکروہ وقت ہے تو 5:40 تک مکروہ وقت ہوا شروع. تو اب یہ 20 منٹ نہانے میں لے گی اور 10 منٹ میں 4 سنت 4 فرض پڑھ لے گی، تو یہ کتنی ہو گئے؟ آدھا گھنٹہ. تو گویا اب اس کو اجازت ہے کہ 5:10 تک یہ انتظار کر سکتی ہے. 5:10 پہ یہ نہانے چلی جائے، 20 منٹ نہانے میں لے گی تو 5:30 ہو جائیں گے، 10 منٹ میں نماز پڑھے گی تو 5:40 ہو جائیں گے، اور 6 بجے سورج غروب ہونا ہے تو 20 منٹ پہلے یہ اپنے اس سے فارغ ہو جائے گی. اتنی تاخیر کر سکتی ہے. اور عادت سے پہلے اگر ایسا ہوا تو پھر اتنی تاخیر کرنا اس پر واجب بھی ہے. لیکن اگر اتنا وقت نہیں بچا، فرض کریں اس کو خون رکا لیکن اب وقت صرف اتنا بچا کہ یہ نہا کے نہ صرف اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، نیت باندھ سکتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ نماز اس پر ڈیو ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی اس پر. اور اس کو چاہیے کہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے یہ نہائے. اگر 3 دن کے بعد رکے ہیں یا 3 دن سے پہلے رکے تو وضو کرے اور اس نماز کو ادا کرے. وہ نماز کی معافی نہیں ہے. اور اگر یہ سستی کی بنا پر اس نماز کو چھوڑ دے گی کہ میرے پاس تو اتنا وقت بچا ہے، بس 1 منٹ ہی بچے گا جس میں صرف تکبیر تحریمہ کی نیت کر سکتی ہوں فرضوں کی، پھر اس وقت سنتوں کی اجازت نہیں ہے. جب بچا ہی اتنا وقت ہے کہ 1 منٹ ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ فرضوں کی صرف نیت کر لے. اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر
سوائے فجر کے کسی بھی نماز میں اگر آخری وقت میں نیت باندھی جائے اور باقی نماز اگلے وقت میں جا کے پوری ہو تو بھی یہ ادا ہی شمار ہوتی ہے۔ مثلا ظہر کے آخری وقت میں عورت کو نہانے کے بعد یا وضو کے بعد اتنا ٹائم ملا کہ وہ نیت باندھ سکتی ہے تو وہ نیت باندھ لے فرضوں کی، اگرچہ باقی رکعتیں عصر کے وقت شروع ہونے میں جا کے اس کی پوری ہوں گی، لیکن یہ نماز کی ادا ہی کہلائے گی۔ عصر کے آخری وقت میں شروع کی کہ مغرب کا آ گیا، مغرب کے آخری وقت میں شروع کی تو عشاء کا آ گیا، عشاء کے آخری وقت صبح صادق سے 1 منٹ پہلے شروع کی، 2 منٹ پہلے شروع کی تو فجر کا وقت آ گیا۔ یہ سب صورتوں میں یہ فرض اس کے ادا ہو جائیں گے۔ لہذا اگر کوئی اسلامی بہن کو اتنا موقع مل رہا ہے کہ وہ نہا کے صرف تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ہی کہہ سکتی ہے تو اس پر ایک تو وہ نماز ڈیو ہے، اور دوسرا اگر وہ سمجھتی ہے کہ میں نہا کے اتنا کام کر سکتی ہوں تو پھر اس کو فرض ہے اس پر کہ پھر وہ فوراً نہانے کے لیے جائے تاکہ یہ نماز اپنی سستی سے ضائع نہ کرنے، ورنہ گناہ گار ہوگی اور نماز قضا کرنے کا اس پر گناہ ہوگا۔ فجر کے اندر جب اس کے پاس اتنی مہلت بچے کہ یہ نہا کے نماز پڑھ سکتی ہے تو ضرور پڑھے، لیکن اگر اس کے پاس اتنی مہلت نہیں بچتی کہ یہ نہا کے نماز فرض بھی اگر یعنی جب ٹائم زیادہ تنگ ہو جائے تو پھر ہم صرف فرضوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور عام روٹین میں تو سنتیں فرضیں دونوں کا لحاظ کرنا ہے، لیکن اس کے بعد اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ 2 رکعتیں فرضوں ہی پڑھ لے نہا کے، وہ فجر اس کے اوپر لازم نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کو خون عادت کے دنوں کے بعد جا کے رکا ہے تو اب اس پر انتظار کرنا واجب نہیں ہے، پھر اب اس پر مستحب ہے کہ اگر یہ اتنا انتظار کر لے کہ جب وقت مکروہ یا قضا ہونے سے پہلے اتنا وقت رہ جائے کہ جس میں یہ نہا کے نماز پڑھ سکتی ہے تو اتنا انتظار کرنا اس پر مستحب ہے، اور 3 دن سے پہلے رک جائے تو اتنا انتظار کرنا واجب، اور عادت سے پہلے خون رک جائے تو بھی اتنا انتظار کرنا واجب ہے۔ اور اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کا جو کیلنڈر ہے اوقات صلات کا وہ اپنے گھروں میں ضرور لگائیں، اپنے محارم اپنے شوہر سے کہہ کر اس کو منگوائیں۔ رمضان شریف میں وہ بہت فائدہ دیتا ہے، آگے پیچھے نمازوں کے لیے بہت فائدہ دیتا ہے، حیض و نفاس کے مسائل میں بہت فائدہ دیتا ہے، کیونکہ اس میں تمام پورے سال کی نمازوں کا شیڈول لکھا ہوتا ہے اور سیکنڈز تک وقت لکھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ کے ساتھ اس چیز کا بھی علم حاصل کریں کہ ہر نماز کا مکروہ وقت کیا ہے، یا جس نماز کا مکروہ وقت نہیں ہے، یا باقی نمازوں کے قضا نمازوں کا جو ہے وہ کیا معیار ہے شریعت میں، تاکہ اس حوالے سے اپنی نمازوں کی حفاظت کی جا سکے۔ یہاں پر ایک غلطی اسلامی میں نے یہ بھی کرتی ہے کہ کسی کو 5 دن جو ہے وہ حیض آیا، 6ٹھے دن نہیں آیا، 7ویں دن پھر نشان لگا تو وہ 6ٹھے دن نمازیں نہیں پڑھتی۔ تو اسی لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ خون جب رک جائے، آپ کو آنے والے وقت کا نہیں پتا نا، تو آپ آنے والے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں گے نہیں میری تو عادت ہے، مجھے تو 7ویں دن پھر لگتا ہے 6ٹھے دن میری چھٹی ہوتی ہے۔ 6ٹھے دن بھلے چھٹی ہے یا نہیں ہے، آپ کو جب رک گیا، خواہ وہ 3 دن سے پہلے رکا، خواہ 3 دن کے بعد رکا، خواہ وہ آپ کو 5 دن میں رکا، خواہ وہ آپ کو 10 دن سے پہلے رکا، جب بھی رکا آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ آپ رکنے کے بعد جو میں نے مسائل بیان کیے ہیں اور رکنے کا جو معیار بیان کیا ہے اس اعتبار سے نمازوں کو شروع کریں۔ اور اگر موقع آپ کو نماز پڑھنے کا اس وقت میں نہیں ملا لیکن رک گیا تھا، آپ چاہتے تو پڑھ سکتے تھے نہا کے نماز، بھلے صرف تکبیر تحریمہ نیت ہی باندھ سکتے تھے فرضوں کی، فقط اتنا ہی موقع ملا لیکن آپ نے سستی کی تو آپ گناہ گار ہیں، اس پہ توبہ بھی آپ پر لازم ہے سچے دل سے، اور اس وقت کی نماز کی قضا بھی آپ پر لازم ہے۔ علامہ صاحب، بعض اوقات بیماری کی وجہ سے اسلامی بہن کو عادت کے دن پورے ہو جاتے ہیں لیکن 15 دن پاکیزہ گزرنے سے پہلے دوبارہ آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ فرض کریں کسی اسلامی بہن کو 1 ربیع الاول کو حیض آیا اور 6 دن کی اس کی عادت تھی، 6ٹھے دن اس نے نہا کے نمازیں شروع کر دی، تو 6 ربیع الاول کے بعد اب ضروری ہے کہ 15 دن باقی کے گزریں، 15 اور 6 21 یعنی 21 ربیع الاول شریف تک اس کو پاکی کے دن گزرنا ضروری ہے۔ لیکن فرض کریں ابھی 21 ربیع الاول سے پہلے یعنی 15 دن سے پہلے اس کو جو ہے وہ 12 دن بعد اس کے نہانے کے یا 14 دن بعد اس کو دوبارہ نشان لگنا شروع ہو گیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو اب نشان لگ رہا ہے یہ استحاضہ ہے۔ کیوں کہ جس دن یہ نہائی ہے نا 6 ربیع الاول کو، اس کے بعد 15 دن اس کے پاکی کے گزرنے ضروری تھے، لیکن اگر اس سے پہلے خون آ رہا ہے تو یہ استحاضہ کا خون ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر 15 دن تک یعنی اگر
13वें दिन उसको निशान लगा, 14वें दिन लगा, 15वें दिन लगा, तो 15 दिन तक तो उसके हम कहेंगे कि ये इस्तिहादा नमाज़ें जारी रखेगी वुजू करके। लेकिन जो ही 16वां दिन होगा ना, इसका नहाने के बाद 16वां दिन बनेगा, तो हम कहेंगे अगर फिर भी खून आ रहा होगा तो अब हम इसको हैज शुमार करेंगे। और उसके फिर वैसे काम हो गए जैसे कि हर महीने आते हैं, और उसकी तफसील आपको पीछे बयान कर दी गई। और अगर किसी इस्लामी बहन को ऐसी मुशक्कत बार बार उठानी पड़ती है, और ये बहुत रेयर केसेस होता है, बहुत कम होता है ऐसा, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि आज निशान रुक गया, बंद हो गए, अब नहाई है, नमाज पढ़ी है, 6 घंटे में फिर लग गया, फिर उसने उस नमाज का लिहाज किया जिस तरह मैंने तरीका अभी गुजारिश की थी आपकी खिदमत में, तो फिर वो इंतज़ार करती है, फिर नहाती है और ये मुशक्क़त उठाती है। तो इस मुशक्क़त पर मौलाना अमजद अली खान साहब अलैहि रहमत साहिब बहार शरीयत वो इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि रब्बे पाक अज़्ज़ा व जल्ला के फजल व करम से उम्मीद है कि इसी मुशक्क़त की बिना पर इस औरत का ये मसला हल हो जाए। सुभान अल्लाह। मुशक्क़त अगर दीन के मामलात में आती है तो उसमें अजर व सवाब है, उससे दिल छोटा नहीं करना चाहिए बल्कि उसको फिर फेस करना चाहिए। सही। तो ये एक थे चंद मुख्तसर मसाइल के जो कि हर घर में जो हमारी इस्लामी बहनों के लिए ज़रूरी हैं, और ना सिर्फ इस्लामी बहनों के लिए बल्कि शादीशुदा अफराद जो मर्द हजरात हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो को सुनवाया जाए इस्लामी बहनों को और इसी तरीके से शादीशुदा अफराद को, ताकि वो हराम कारी से भी बच सकें कि इन दिनों के अंदर जो अल्लाह पाक अज़्ज़ा व जल्ला ने और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है और गुनाह का काम है, इससे बचें। और इसके साथ साथ इस्लामी बहनों की जो नमाजें उनकी अपनी गफलत, कोताही या जहालत की वजह से ज़ाया हो जाती हैं, उनका भी तहफ़्फ़ुज़ हो सके, रोज़ों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, और ये आपके लिए सदका जारिया भी होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।